اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو اپنے فضل کرم رحمت کے صدقے محفوظ فرمائے اور کما حق کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی اور صحیح بارات پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ آج کا موضوع میں نے رات کو سوچ رہا تھا کیا کروں۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ مقدسات سے اس نے یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے بندے یہ بیان کر کہ اللہ سے کن کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ پناہ کا طلبگار ہو، اللہ سے پناہ مانگے، کن کن چیزوں سے مانگے۔ جب بھی کبھی کوئی میں موضوع سلیکٹ کرتا ہوں میری یہ تمنا رہتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اس میں جو ہمارے لیے ہدایات ہیں اور ان ہدایات میں وہ پہلو جو عام روٹین میں نہیں بیان کیے جاتے وہ پہلو بیان کیے جائیں، تاکہ قرآن کا وہ پہلو جو اس وقت ہم نہیں پہچانتے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے۔ میرے موضوع اگرچہ وہ کان کے لیے تو مزیدار نہیں ہوتے لیکن ایمان کے لیے بڑی تقویت بخش ہوتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی دو آخری صورتیں اس موضوع پر دیکھیں کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جس میں خالق کائنات نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ بندے تو پناہ مانگ تو کس طرح مانگ۔ پھر انشاءاللہ اللہ کے پاک کلام کے بعد ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے فیض حاصل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق۔ آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اس طرح پناہ مانگ مجھ سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی۔ حضور دنیا کی ہر شے کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ خیر کا طالب بن، شر سے پناہ مانگ۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ پہلی 5 آیات مقدسات اور آگے 6 قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، پوری انسانیت کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ اللہ کے پاک کلام سے ہمیں وہ چیزیں تعلیم فرمائی گئی ہیں جن سے ہمیں پناہ مانگنی ہے۔ اے بندہ مومن، اس پہلو پہ بھی تھوڑا سا توجہ کر، یہ پہلو بھی بہت اہم ترین پہلو ہے کہ خیر کا طالب تو ہے تو، رزق تو مانگتا ہے تو، دعا تو مانگتا ہے تو،
گھر بار کاروبار عزت شہرت دولت سب کچھ مانگتا ہے، سب کا پہلو خیر کا تو تیرے سامنے ہے، جو ان میں شر کے پہلو ہیں مجھ سے کبھی اللہ سے کیوں نہیں پناہ مانگی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تیرا مال اور تیری اولاد تو تیرے لیے فتنہ ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا یا اللہ اولاد تو دے لیکن نیک اور صالح اولاد عطا فرما؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک تابعدار اولاد عطا فرما، مال ضرور عطا فرما لیکن یا اللہ ایسا مال عطا فرما جو تیری بارگاہ مقدسہ میں سر جھکانے والا بنا دے، جو تیری بارگاہ کا تابعدار رکھے، ایسا مال نہ عطا فرما مولا جو ہمیں تیرے دربار کا باقی بنا دے۔ ورنہ دیکھا ہی گیا ہے بابو، پیسہ آتا جاتا ہے، بندہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پیسہ مکان گاڑیاں بنگلے اقتدار جیسے آتا جاتا ہے بندہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دین سے دور۔ اور ہمیں پھر یہ کہتے ہیں ہم اقتدار سنبھالیں یا نماز پڑھیں، ہم نمازیں پڑھیں یا اقتدار سنبھالیں۔ میں کہتا ہوں کائنات عالم نے، اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، وہ ایک وقت میں مسجد کے امام بھی تھے، مصلی کے امام بھی تھے، منبر کے خطیب بھی تھے اور کائنات کے لیڈر بھی تھے، اور انہوں نے تو بڑی شاندار قسم کی حکومتیں چلائیں اور ایسی ایسی حکومتیں چلائی ہیں جناب آج ان کی تاریخ بھی کوئی نہیں ملتی۔ یہ تو کہنے کی بات ہے نا جی کہ برطانیہ کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، میں کہتا ہوں صحابہ کے زمانے میں واقعتاً ان کی سلطنتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ تربیت تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ایک تو یہ ہو گئی پناہ مانگو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری شریف میں 66 نمبر پر حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں 26 نمبر پر اور دیگر بے شمار احادیث میں ہے، یہ دو حوالے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منبر پر مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے، ایک واپس چلا گیا، اور پھر وہ دونوں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک نے مجلس میں ایک جگہ کی گنجائش پائی، تھوڑی سی اس کو جگہ ملی، وہاں پہ بیٹھ گیا۔ جو دوسرا تھا اس کو جگہ ملی نہیں، تو جہاں پر پیچھے وہ کھڑا تھا وہیں پر وہ بیٹھ گیا۔ تیسرا بندہ وہاں سے چلا گیا، اس نے کہا جگہ ہے نہیں، پیچھے میں نے بیٹھنا کوئی نہیں، واپس چلا گیا۔ کریم آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرما کے گفتگو فرما کے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا میں تمہیں آج 3 بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سنو، ان میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہی، اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی۔ دوسرے کو شرم آتی تھی تو وہ وہیں پر اس نے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی شرم فرمائی۔ اس نے اللہ کی شرم کی، اللہ نے اس کی شرم فرمائی۔ تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ حضور یہ صحابی کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ اس کے غضب سے پناہ مانگو، اس کی ناراضگی سے پناہ مانگو۔ اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض یافتہ ہونے والے پہلے نے پناہ مانگی، اللہ نے پناہ دی، دوسرے نے شرم کی، اللہ نے اس کی شرم کی، تیسرے نے منہ موڑ لیا، حضور کہتے ہیں اللہ نے بھی منہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے جی، بس تجھے ضرورت نہیں ہے تو ہم بھی کوئی مجبور نہیں ہیں کہ تیرے اوپر رحمی کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی روایت کرنے والی فرماتے ہیں قالت النساء للنبی غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوضعہن وامرہن فکان فیما قال لہن ما منکم امرأة تقدم 3 ومن ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور عورتیں آ گئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو مرد جو ہے وہ نمبر لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آقا جی ہمیں بھی تو کوئی مہربانی فرماؤ، ایک دن ہمارے لیے مقرر فرما دو، باقی ایام میں آپ مردوں کو تبلیغ فرمائیں، ایک دن میں ہمیں تبلیغ فرما دیا کریں، ہمارا بھی حق ہے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے وعدہ فرما لیا
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مقررہ دن پر تشریف لائے. ان عورتوں سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا. ایک ان میں سے بات یہ تھی جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ تینوں بچے اس ماں کے لیے جنت کی ضمانت بن جائیں گے، جنت میں لے جانے والے ہو جائیں گے. ہاں جی. اچھا، اب یہ جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے آگے ہوں، جو آگے بھیج دے، اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے. تو اب جو بیٹھی ہوئی تھی 2 جن کے 2 بچے فوت ہوئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ وسنتین، جس کے 2 بچے ہوں، تو حضور نے فرمایا ہاں 2 بچے بھی اگر کسی کے فوت ہو جائیں تو وہ بھی اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے. اگر اولاد نیک ہو یا بچپن میں فوت ہو گئی ہو تو جناب جہنم سے پناہ کا سبب بن جاتی ہے. تو پہلی چیز اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگو، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ بنائی ہے مجرموں کے لیے اس سے پناہ مانگو. اچھا جی، اللہ کن کو پناہ نہیں دیتا؟ حضرت ابو شریح نے حضرت عامر بن سعید والی مدینہ ہیں، جب عامر بن سعید مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہ اے امیر مجھے اجازت دیں تو میں وہ حدیث شریف آپ سے بیان کر دوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی. اس حدیث شریف کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا. اور جب کائنات کے سردار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث شریف فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں. آپ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا، یعنی اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے، یہ بندوں کی بنائی ہوئی حرمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے. تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں کہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے. پھر اگر کوئی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکال لے تو اس سے کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی. آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے. یہ حدیث شریف سننے کے بعد راوی حدیث حضرت سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. سن 1940 کے اندر، 40 میں غالباً تھا میرا، جب یہ باغیوں نے بیت اللہ شریف کو حصار میں لے لیا تھا، کعبے کو اغوا کر لیا، یوں کہہ لیں سادہ لفظوں میں، اس کا حصار کر لیا. بلکہ یہ اس کے بعد کی بات ہے، یہ قریب کی بات، ہاں بعد کی بات ہے، بعد کی بات، کیونکہ وہ مجھے ذہن میں آیا پاکستانی SSG کمانڈوز گئے تھے، پاکستانی کمانڈوز گئے تھے، انہوں نے جا کے پھر اس کو بازیاب کروایا تھا. فسادی ہوگا، قاتل ہوگا، فتنہ باز ہوگا، اس کو وہاں پہ پناہ نہیں ملے گی، اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. بالخصوص بیت اللہ شریف کی حدود کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. بیت اللہ شریف کی ہاں ایک قتل جائز ہے، وہ ہے گستاخ رسول کا. گستاخ رسول جس کی گستاخی ثابت ہو، جو اپنی گستاخی پر مصر ہو، وہ کعبے کے غلاف اور دیوار کے درمیان میں بھی کھڑا ہوگا، وہیں پہ اس کو قتل کیا جائے گا. کیونکہ کعبے کی حرمت سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت ہے جی. اللہ اور اس کے رسول کی عزت سے زیادہ بڑھ کر کائنات میں کسی کی بھی کوئی عزت نہیں. لہٰذا ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پناہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بھی پناہ مانگنے کی ارشاد فرمائی. حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبد العزیز بن صہیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس کو فرماتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ سوال باقی تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پر حضور نے پناہ مانگنے کا کیوں کہا؟ یاد رکھیے، جس طرح آپ اور میں مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی مخلوق ہیں۔ جس طرح ہمارے اندر، آپ کے اندر نیک تابع دار بھی ہیں اور شرارتی بدکار بھی ہیں، ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں کافر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی بالکل سیم چیز موجود ہے، نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں۔ یہ جو خبیث جنات اور جنیاں ہوتی ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہمارے باتھ روم ہوتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہمارے باتھ روم ہوتے ہیں۔ پہلے، آج سے زیادہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، تو اب میں گاؤں جاتا ہوں نا جی، 15 سال یا 20 سال ہوئے ہوں گے، زیادہ 22 سال ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ گاؤں میں گھر میں باتھ روم کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، گھروں میں باتھ روم کا تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ باہر کھلے میں جاتے تھے، کھیتوں میں جا کے رفع حاجت کرنا، کر کے آ جانا۔ یا پھر جو ہمارے، مجھے جو یاد ہے، وہ ایک باتھ روم ہوتا تھا، نیچے وہ کافی سارا گڈھا کھود کے، ہاں جی، وہاں پہ رفع حاجت کرتے تھے، وہ چوڑا آتا تھا اور اٹھا کے لے جاتا۔ یہ ان کے لیے جو معذور لوگ، بزرگ لوگ تھے، ان کے لیے گاؤں میں یہ بنا۔ اب صورتحال کیا ہے جی؟ ہر گھر کے اندر باتھ روم ہے، ہر گھر تو ایک طرف رہا، ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم لگا ہوا ہے، اٹیچ بات۔ گھر ایک ہے، 4 لیٹرینیں۔ او بابا، ان کے بسیرے تو تم خود گھر میں لے کے آ گئے ہو، ان کے بسیرے تو تم خود لے، یہ گوبر ہے، یہ گندگی ہے، یہ ہڈیاں ہیں، یہ ساری تو ان کی خوراک ہے۔ یہاں ان سب چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ تو تم نے خود اپنے گھروں میں گھسیڑ دیا ہے۔ اگر یہاں پر لے آئے ہو تو اب جو اللہ کے حبیب نے آپ کو حفاظتی تدبیر ارشاد فرمائی ہے اس پہ عمل کرو۔ اب یہ وہاں پہ رہتے تو کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے ہی بندہ سطر ننگا کرتا ہے، یہ انسان کے سطر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندے جنہیں بھی پٹھے کم کرتا ہے، کتنے کرتا ہے؟ لیٹرین، ہاں جی، لیٹرین میں سارے الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ الٹے کام کیسے ہوئے؟ وہاں پر اس کو غلبہ کیوں چڑھا؟ اس کی وجہ تھی یہاں پہ خبیث جن اور جننیاں تھیں۔ اچھا، یہ صرف الٹے کاموں کا غلبہ نہیں چڑھتا، پھر اس کی وجہ سے وہ بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں جن بیماریوں کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بندہ بڑا سخت بیمار ہے، اسپتال میں گیا، ٹیسٹ کروائے، بیماری کوئی نہیں، ٹیسٹ سارے کہتے ہیں جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بندے کو کوئی بیماری، بندہ بیمار ہے، بندہ کہتا ہے میں مرتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تینوں کوئی تکلیف نہیں۔ اوے اللہ کے بندے، وہ چیزیں، وہ بیماریاں، وہ حملے جو تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیری مشین نہیں دیکھ سکتی، 14 صدیاں پہلے ان حملوں کا تدارک بھی تیرا نبی تجھے بتا کے گیا ہوا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، حضور جب بھی بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ بندہ سطر یہ دعا کر کے اندر چلا جائے نا جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جتنی بھی نئی نئی بیماریاں لگتی ہیں نا جی، ان بیماریوں میں مولوی اللہ ماشاءاللہ پھنسے، کرونا آیا مولوی نہیں پھنسے، اچھا اللہ ماشاءاللہ، اور جب کثرت کے ساتھ رگڑا لگتا ہے تو پھر بیچ میں ہاں جی سکی دے نال سینی میں ہاں جی وہ کہتے ہیں جی کہ کٹیاں دی لڑائی ہے گاں ایویں بھی دی جاندی ہے، تو وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثریت کی بات ہو رہی تھی، کینسر آیا مولویوں میں نہیں آیا، ایڈز آیا مولویوں میں نہیں آیا، کرونا آیا مولویوں میں نہیں آیا۔ اسی طرح جو دیگر وہ امراض ہیں جو نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہیں، نئی سے نئی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، وہ اس طبقے کو کیوں نہیں لگی کہ ابھی بھی اس طبقے کے اندر کچھ شرم و حیا کو دین کو اللہ توبہ یہ بھی موجود ہے۔ باتھ روم میں ہم جاتے ہیں نا جی، تو باتھ روم میں جاتے وقت دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے البتہ۔ لہٰذا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔
آج کے بعد جب بھی داخل ہونا ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، 4 لفظوں کی دعا، اس کو لازمی یاد کر لیجئے گا۔ اچھا جی، اللہ اور اس کے رسول کی پناہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرنے والے فرماتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته۔ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا، ہمارے ذبیحے کو کھایا، تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ سادہ لفظوں میں ایویں منہ چوک کے ہر کسی نے مشرک نہیں کہہ دینا، بھئی جنوں تیرا دل کیتا تو مشرک کہہ دیتا، جنوں تیرا دل کیتا تو بدعتی کہتا ہے۔ بھئی تمہارے پاس کس چیز کی ضمانت ہے؟ تمہارے پاس کون سا ایسا ٹیسٹر ہے جس کو لگا کے تم نے چیک کر لیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، واکل ذبیحتنا، ہمارا ذبح کیا وہ اس نے کھایا، فذلک المسلم، وہ مسلمان ہے۔ آج بابا ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہاں جی، قبلے کی طرف منہ بھی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کے حبیب کو ہم آخری نبی مانیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ مشرک نے جی، بدعتی نہیں، بدعتی نہیں، بدعتی نہیں، ہم تیری مانیں کہ اللہ کے رسول کی مانیں؟ یہ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں، اور وہ طبقہ جو اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، کل حشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے تو نہیں کھڑا ہونے والا۔ حضور، میں نے آج تک کوئی سنی ایسا نہیں دیکھا جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق عبادت سمجھتا ہو۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جائز ہے؟ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو عبادت کے لیے صرف اللہ کی عبادت، بس سجدہ اللہ کی ذات کو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، ہم ان کا ہر حکم ضرور مانیں گے، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے۔ حکم ماننے میں اور عبادت کرنے میں زمین آسمان کا فرق۔ ہم حضور کو اللہ کا رسول، خاتم النبیین اور آخری اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ ہم نے حضور کو خالق نہیں مانا، معبود نہیں مانا، الہ نہیں مانا۔ جو بندہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، تو پھر کس کو جرت یہ ہے کہ وہ اس کو مشرک اور بدعتی کہے؟ ہاں، ایک ہے کمزور مسلمان، یہ الگ چیز ہے، بے عملی وہ الگ چیز ہے، لیکن بد عقیدگی اور کفر یہ بالکل ہی الگ چیز ہے بھائی جان، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ ایک مسلمان بے عمل تو ہو سکتا ہے، بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ بے عمل سستی آ سکتی ہے اس کے عمل میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی مشرک ہو جائے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ یہاں پر اس حدیث پاک میں فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، کعبے کی طرف منہ کیا۔ اب جس بندے نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، اب یہ تو کوئی عذر بھی نہیں رہا نا جی کہ مسجد بڑی دور ہے، 5 کلومیٹر پہ مسجد کھڑی ہے، اب تو بھائی یہ عذر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی مسجد لازمی موجود ہے۔ اس علاقے میں کتنی مساجد ہے؟ 2 مساجد تو یہی ہیں۔ پھر بھی کوئی بندہ اگر نماز نہ پڑھے، پھر ہاں اب ہم کہہ سکتے ہیں اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بیٹھا سامنے ہو، نماز کے ٹائم میں نماز نہ پڑھے، تو کیسے مسلمان ہے؟ مسجد ساتھ ہو، پڑوس میں تو بیٹھا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مسجد ہی نہیں پڑھا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا مسلمانی ہے؟ یہ مسلمانی نہیں کہلائے۔ سارا سال جناب نے ایک نماز نہیں پڑھنی، سال بعد میلاد شریف منا کے کہنا میں بخشا گیا، انج نہیں ہونا، ایسے نہیں ہوگا بھائی جان۔ جمعہ ایک نہیں پڑھا، نماز ایک نہیں پڑھی، سال بعد میلاد کرا لیا جو میں بخشا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں آ جاتے ہیں جناب، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کی تابعداری کریں۔ جس بندے نے سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا، اپنا سر جھکا دیا، حضور قبلہ، پھر اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے ٹھیک ہے، اب میں تیری ذمہ داری پوری کرتا ہوں، وہ شان کے لائق ہے، تیرے اوپر بھی اب کرم کے دروازے کھولیں گے، آ جا۔ اب ذرا ہم آپس میں پیار و محبت کا
ایک سلسلہ چلائیں، ورنہ بھائی جان اللہ تو دے کافروں کو بھی رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، سکھوں کو بھی دے رہا ہے، کھا تو سارے ہی رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کوئی تابعدار ہو کے کھا رہا ہے، کوئی جو ہے باغی ہو کے کھا رہا ہے، وہ الگ بات ہے کوئی اللہ کا پسندیدہ ہو کے کھا رہا ہے، کوئی وہ الگ بات ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ لے کے کھا رہا ہے۔ کھا یہودی بھی رہا ہے، کھا عیسائی بھی رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، ان کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہہ رہے ہیں، لعنتیں بھی بھیج رہے ہیں، ہر بندے کی لعنت میں بھی وہ بندے آ رہے ہیں۔ البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فرمان کے مطابق اگلے ہم نے کس سے پناہ مانگنی؟ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، کہتی ہیں میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ تو اگلا حضور نے کیا ہمیں سبق پڑھایا؟ فتنہ دجال سے پناہ مانگ رہی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایک یہودی عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا آگے حدیث پاک جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، موت کی سختی سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، موت کی سختی سے بھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جناب اللہ آپ کی خیر کرے صحیح بخاری شریف میں 1377 نمبر پر موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، دعا فرماتے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زندگی کا فتنہ، موت کا فتنہ، عذاب کا فتنہ، دجال کا فتنہ، اس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے رہے، لہذا اس سے بھی ہم نے پناہ مانگنی۔ آگے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی میری امی جان اماں عائشہ آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاة ویقول اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا فرماتے تو یہ بھی فرماتے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ قرض تو لینا پڑ جاتا ہے، کبھی بندے کو ضرورت پڑتی ہے، قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مقروض آدمی قرضہ تو اٹھا لیتا ہے ہاں جی، لیکن دیتے ہوئے لگ پتے جاتے ہیں جناب، دیتے، اس لیے اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگ۔ آج یہ جو بندہ بعض مقامات پر آ کر بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا جی، بے بس ہو جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا، اور ایک تو عاجزی ہو گئی، بے بسی ہو گئی، دوسرا سستی، لیزینس، بندے کا بالکل جو ہے نا جی اچھا یار کر لینے ہیں، یار کر لینے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ قبلہ یہ وہ چند دعائیں اور احادیث ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اس سے بھی پناہ مانگیں۔ آگے شیطانی وسوسوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی۔ یہ آج من حیث القوم ہمارا سب کا یہی حال ہو رہا ہے، اور ہمارے اکثر نوجوان لڑکے جو ہے وہ اس سوچ کی طرف جا رہے ہیں۔ مادیت پرستی اور ہر ایک چیز کے اوپر انگلی اٹھانا اور سوال کرنا ہر ایک چیز کے بارے میں یہ ہو چکا ہے، اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح بخاری شریف میں 2376 نمبر پر ہے، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی۔ آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ قبلہ یہ یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے دلیل جو ہے وہ مانگنا یہ بے وقوفی ہے، جن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات ایک ذہن میں بٹھا لے، مجھے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے کوئی جتنا مرضی جو آپ کو قائل کرنے کی کوئی نہیں، بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ دلیلوں کے اندر آپ پڑھیں گے قبلہ تو اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا، اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج سے 10 سال پہلے اتنے بڑے فتنے نہیں تھے جو آج فتنے کھڑے ہو گئے۔ 10 سال پہلے ایک مسلمان یہ کہتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا، آج ان کی ٹنگا کمر لگ جاتی ہے۔ آج وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں ہے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہاں جی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے ہمارے سینے ایسے کشادہ ہو جاتے تھے، آج پڑھنے موت پہ جاندی۔ پہلے ہم اپنے ماں باپ کے جنازے فخر سے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے تھے، آج چکندیاں موت پہ جاندی ہے، اے بونس منگاؤ جی اتھے لے کے آؤ۔ پہلے ہم فخر کے ساتھ ماں باپ کے جنازوں کے بعد دعائیں کرتے تھے، مغفرت کی دعائیں کرنی، کبھی کل کی صورت میں صالح ثواب کرنا، کبھی ساتے کی صورت میں کرنا، کبھی 40ویں کی صورت میں کرنا، اور اس کی وجہ سے نہ صرف اس ماں باپ کو اپنے عزیز کو فائدہ پہنچانا بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، خیرات کرنا، ہاں جی اس لیے ثواب کرنا، یہ سارا کرتے ہوئے ہمارے کبھی دلوں کے اندر کوئی شک نہیں پیدا ہوا تھا۔ اب جناب سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اب وہی چیزیں جو ان کے لیے سامان بخشش تھا آج ہم اس کو بالکل جو ہے نا جی جرم سمجھتے، جرم سمجھتے۔ اوے بندہ خدا کیا ہو گیا تجھے؟ تیرے نبی کو پکارنے کے لیے تجھے شرم آ رہی ہے؟ تجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے شرم آ رہی ہے؟ تجھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ شرم دلا رہا ہے؟ اور یہ سارے شیطان کے حملے ہیں۔ ان لوگوں نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا، تمہاری آنے والی نسلیں جاہل ہو جائیں گی اگر تم نے اپنے بڑوں کا دامن چھوڑ دیا۔ آپ یہ کہیں نا جی کہ ہمیں بتائیں، ہم نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر تو ایمان والا ہے، تیرے دل میں ایمان ہے تو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی گل ہوئی، سرکار تے درود پڑھ دیا توڑیاں ٹنگا کمر دیا۔ ہاں جی حضور جس دن تیرے نبی پر تیرے زبان درود پڑھنے سے رک جائے، میں کہتا ہوں وہ اس دن تو مر جائے زیادہ بہتر ہے، اس دن موت آ جائے تیرے لیے بہتر ہے جس دن تیری زبان رکے تیرے نبی پر درود پڑھتے، وہ موت اچھی ہے بھائی جان اسے۔ میں تو اللہ سے ممبر رسول پر بیٹھ کے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس دن تجھے پتہ چلے میں بدعقیدہ ہو جاؤں گا مجھے پہلے موت دے دینا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری۔ حضرت جی آپ پوچھیں ہم سے نا یہ دعائیں کرنا کہاں لکھا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے جو ہم ختم درود کرتے ہیں، صلی ثواب کرتے ہیں، آپ پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پڑھنا بندیا کر دعائیں، تیری دعا کے صدقے اگر کسی کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اگر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، او بابا تیرے لیے تو گھر بیٹھے ہی جنت کے پروانے جاری ہو گئے۔ تیری وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو گئی، تیری وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو گئی، تو جس کی وجہ سے پریشانی دور ہوئی ہے کسی مسلمان کی، کیا اللہ تجھے محروم رکھ دے گا؟ حضور دیکھیں جس دن سے ہم نے اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑی ہے نا، اس دن سے پھر ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہمارا پورا ملکی سطح پر بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ کی تجارتیں بند ہو گئی، آپ کے کاروبار بند ہو گئے، آپ کی ہر شے بند ہو گئی۔ بڑے سے بڑا کاروباری آدمی، بڑے سے بڑا سرمایہ دار آدمی اس وقت پریشانی میں بیٹھے، ان کی ہر چیز بابا یہ تو لینی کی دینی ہے، تو آج اللہ کے تابع دار ہو جا، لے شام تو پہلے اللہ دی رحمت نام نازل ہونے تے گل ہوئی نہیں جی،
کرنا توبہ بھی. پوری ملت اس وقت پاکستان صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ, بس اتنے الفاظ کہہ دے, خدا کی قسم شان سے پہلے رحمتیں شروع ہو جائیں گی. تمہارے ملک میں کوئی شے سکون میں ہے؟ ڈالر اس تک پتہ کوئی نہیں, سونا ان کا پتہ کوئی نہیں, سبزیاں تواڈے ملک وچ کوئی نہیں, کھان پین دی اشیاء خورد و نوش سکیاں ہون یا تازیاں ہون وہ ساڈے ملک وچ کوئی نہیں. حضور پھر لے کے پھر دیو تسی, کیا ہے کیا آپ کے پاس؟ اس لیے یاد رکھیے اللہ سے پناہ مانگو ان چیزوں سے, ٹھیک ہے نا جی. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں جن چیزوں سے, آج کا موضوع جو تھا نا جی وہ یہ موضوع تھا, جو بعد میں ساتھی ہیں وہ سماعت فرما لیں کن چیزوں سے اللہ نے ہمیں کا پناہ مانگنی ہے. اور اگر خلاصہ میں آپ کو عرض کر دوں, سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ وہ دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو حکم دیا ہے, بندیا اس طرح پناہ مانگنی, اس طرح مانگنی, اس طرح مانگنی, ٹھیک ہے نا جی. تو گھر میں جا کے آج کم از کم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو نا, یہ دو صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا, آپ کو آج کی تقریر سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.